آج سے 1450 سال پہلے جب کلمہ حق بلند کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ 313 تھے، اور 313 ہزاروں کے مقابلے میں نہتے اللہ رب العزت نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جذبہ ایمانی۔ لیکن آج 1450 سال کے بعد ہمارے اندر جذبہ ایمانی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ 313 تھے تو پوری دنیا پہ انہوں نے اسلامی حکومت قائم کر دی، اور آج ہم کروڑوں میں ہیں تو پسپا ہو رہے ہیں، بے عزت ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، ان سے دوستی کبھی مت کرنا۔ آج ہم وہی ہیں جو ویسٹرن کنٹریز میں گرین کارڈ اور ویزا، اس کا ہم فخر سے جو ہے وہ آفر قبول کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں۔ اپنی فیملیز کو آؤٹ آف کنٹریز میں ہم سیٹل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ڈالر سے ہم محبت کرنے لگ گئے۔ دجال کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کی بجائے دجال کے جو چال ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر، فلسطین اور دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اس میں یہود و نصارہ کا قبضہ ہے، اور وہ کھلم کھلا ظلم کر رہا ہے۔ اور اب یہ حال ہے کہ اس وقت فلسطین میں غزہ کی آڑ میں فلسطین کے نہتے شہریوں کی جو ہے وہ نسل کشی کی جا رہی ہے۔ ڈسپینسری، ہسپتال، اس کے علاوہ مختلف اداروں کو، یہاں تک کہ جو صحت کے اور عالمی ادارے ہیں ان کو بھی برباد کیا جا رہا ہے، ان پر بھی بمباری کی جا رہی ہے۔ لاکھوں فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے مفتی محمد قاسم صاحب کو، جو ضلعی صدر ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ نون جھنگ کے، اور مڈل ایسٹ پولیٹیکل افیئرز کے اسکالر ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے کو ہوسٹ ہیں ملک شفقت اللہ، جو کہ کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور میں آپ کا میزبان آصف اقبال۔ آج ہم فلسطین پر ڈھائے جانے مظالم کے اوپر دو ٹوک بات کریں گے، اور مفتی محمد قاسم صاحب سے جانیں گے کہ عالمی لیول پر کیا چل رہا ہے۔ امریکہ کھل کر مسلمانوں کا دشمن ہے، یہودی لابی کا ساتھ دے رہا ہے، اور ہمارے پاکستان کی پالیسی کیا ہے، ہم کس طرح اپنے مسلمان فلسطین بھائیوں کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ آئیے مخاطب ہوتے ہیں مفتی محمد قاسم صاحب سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا ملک شفقت اللہ صاحب سے کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں اور اپنا نقطہ نظر پیش کریں۔ اس وقت سوال جو زیادہ اٹھایا جا رہا ہے عالمی میڈیا پر وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، ایک طرف روس یوکرین پر حملہ آور ہے، دوسری طرف ایران نے حال ہی میں 3 ملکوں پر اکٹھے بمباری کی، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں لبنان بھی شامل ہے، یمن بھی شامل ہے۔ اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ فلسطین میں غزہ پٹی پر مسلسل بمباری اور فوجی حملوں کا پلان بنا رہا ہے۔ تو یہ جنگ جو ہے کیا یہ ختم ہو جائے گی یا یہ جنگ رخ بدلے گی تیسری عالمی جنگ کی طرف؟ تو آج ہمارا جو سوال ہمارے محترم مہمان ہیں مفتی محمد قاسم صاحب، ضلعی صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور میڈل ایسٹ پولیٹیکل افیئرز کے اسکالر ہیں، ان سے سب سے پہلا سوال یہی ہے ہمارا کہ وہ ہمیں اس سوال پر روشنی ڈالیں، اس جواب پر، کہ مسلمانوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے یہ جو القدس کی اتنے سالوں سے صدیوں پر محیط جنگ ہے یہ ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لیتی، اور دونوں کے لیے کیسی اہمیت کی حامل ہے؟ تو ہم چلتے ہیں محترم مفتی محمد قاسم صاحب کی طرف۔ ہم سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، آپ کا شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ القدس جو ہے وہ مسلمانوں اور دیگر غیر مسلم جو مذاہب ہیں ان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور ان کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ بہت شکریہ۔
الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ 15ویں پارے کی ابتدا میں سورہ اسراء کے آغاز میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی پاکیزگی کا تذکرہ کرنے کے بعد فوراً ہی اسراء و معراج کو ذکر کیا ہے۔ اسراء بیت اللہ سے مسجد اقصی تک اور اقصی سے ساتوں آسمان اور جنت اور جہنم کی سیر اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک جو سفر ہوا اس کو معراج کہتے ہیں۔ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ یہ سفر بیت اللہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن مسجد اقصی القدس جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے سفر کی ابتدا کروا کے ایک تاریخ بتا دی گئی اور اس کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا۔ وہاں پہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء کا لقب ملا، کیونکہ وہی ایک واحد جگہ ہے روئے زمین پر جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی تھی۔ وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری براق کو باندھا تھا۔ وہیں پہ انبیاء و رسول علیہ السلام تشریف لاتے رہے۔ یہ محبت انبیاء ہے قرآن مجید میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ زمین صرف مقدس ہی نہیں بلکہ بہت بابرکت بھی ہے۔ دجال کا خاتمہ یہی ہونا ہے، یاجوج ماجوج نے یہی ختم ہونا ہے، قیامت یہی برپا ہونی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے اسی کے ارد گرد جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تشریف لانا ہے۔ تو اس لحاظ سے تمہید کے طور پہ یہ باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ یہ زمین، یہ علاقے اہل اسلام کے لیے بالخصوص اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بالعموم بہت اہم ہے۔ اس وقت پچھلی کئی دہائیوں سے 4 ماہ کے لگ بھگ ہو چکا ہے عرصہ کہ غزہ کی پٹی اس وقت حقوق انسانی کی باتیں کرنے والی تنظیموں کے سامنے ایک بہت بڑی جیل بن چکی ہے۔ وہاں پہ کئی ہزار مختلف فگرز ہیں، 30,000 کے لگ بھگ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، ہسپتال، شفا خانے، روڈ، بلڈنگیں، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، سب کچھ انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ بعض اوقات تو ان کی بے بسی اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں، ان کا ذکر سنتے ہوئے اور ان کا ذکر کرتے ہوئے پسینہ آ جاتا ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ وہ تڑپتی ہوئی لاشیں قیامت کے دن ہم سے اگر سوال کریں گی، امت مسلمہ سے پوچھیں گی، 57 پلس اسلامک اسٹیٹ سے پوچھیں گی کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ مفتی صاحب، یہاں ہم آپ کی بات ذرا کاٹتے ہوئے اسی میں سے سوال ایک نکلتا ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں اور 2 مزید بن گئے ہیں، 59 ہو گئے ہیں۔ ان کی اپنی اپنی افواج ہیں، ان کی اپنی، بلکہ سب سے زیادہ جو مضبوط معیشت ہے وہ ہماری مڈل ایسٹ کے ہی اسلامی ممالک کے اندر ہے۔ اس میں مسقط ہے، عمان ہے، دبئی ہے، سعودی عرب ہے، وہاں پہ تیل کی بہت گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ ایران جو ہے وہ بھی اب خود کفیل ہوتا نظر آ رہا ہے، اس میں بھی اپنا اس کا تیل نکلتا ہے، اس کی بھی بہت ساری معدنیات ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے۔
تو اتنی جب یہ انسانی جانوں پر ظلم ہو رہا تھا اور اسرائیل نے یہ سب کچھ اٹھایا، اور جبکہ تمام مسلم امہ کے لیے اتنی اہمیت کا حامل ہے القدس، یروشلم اور فلسطین، تو اس کے باوجود یہ اسلامی ممالک جو ہیں، یہ کیا المیہ نہیں ہے کہ وہ اس اتنے بڑے انسانی جانوں پر ہونے والی جارحیت پر خاموش ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس میں دیکھیے سب سے پہلی بات بے حسی ہے، غفلت ہے. وہی جیسا کہ ہمارے میزبان نے بھی اپنی تمہید میں کہا کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. صرف ایک اپنی خواہش کے لیے بڑے بڑے مسلمانوں کے مفاد، حتیٰ کہ ملکوں کو بھی قربان کر دیا گیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں یہ کہوں گا کہ اس حوالے سے مسلم امہ کے جو حکمران ہیں ان کو آگہی نہیں کہ یہ علاقہ، یہ سرزمین، یہ القدس، یہ بیت المقدس، یہ ہمارے اسلام میں کتنے اہم ہیں. ایون کہ ممبر و محراب سے بھی عوام الناس کے لیے کوئی خاص بیان نہیں دیا گیا، جس سے عوام کے اندر بھی یہ اویئرنیس آتی کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے اور کتنا اہم سبجیکٹ ہے، جس کے متعلق آج کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی جو یہاں پہ ذکر کرنی ضروری ہے، شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات، جتنی باتیں ہم ذکر کریں ان کا خلاصہ ہی ہو. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر، اب اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ اقوام متحدہ جس کی ذمہ داری اقوام کے تحفظات کا خیال کرنا ہے، انسانوں کے حقوق کی بات کرنا ہے بغیر مذہب کے، لیکن وہ ٹوٹل جو ہے وہ امریکہ کی لونڈی بنی ہوئی ہے. منافقت ہے، دوگلی پالیسی، دوہرے معیار. کہیں یہ لوگ ریچھ اور بندر کی جانیں بچاتے ہیں، نہ ان کو رونگیا نظر آیا، نہ کشمیر نظر آیا، نہ فلسطین کی تڑپتی ہوئی لاشیں نظر آتی. بچوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں، بھوک سے بھلکتی لاشیں، وہ ان کو نظر نہیں آتی. لیکن اس زمرے میں مفتی صاحب ہمارے پاس ایک اور مثال ہے. عالمی عدالت انصاف میں افریقہ نے 84 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ جمع کروائی، جس کے اوپر انہوں نے اسرائیلیوں کی فلسطین میں جو جنگ بندی ہے اس کے اوپر زور دیا، اور انسانی جانوں کی جو وہاں پہ ضیاع ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اس کو اجاگر کیا. اور وہاں کے 27 ججوں میں سے بیشتر نے اس بات پر متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی جارحیت کو بند کرے اور 1 ماہ تک باقاعدہ اس کو واچ لسٹ میں رکھا جائے. ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل نے اور امریکہ نے یہ ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ جو افریقہ نے وہاں پہ پٹیشن دائر کیا اس کو خارج کیا جائے، مسترد کیا جائے، لیکن وہ بھی مسترد کرنے سے عالمی عدالت نے انکار کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل عالمی عدالت کے انصاف کے اس فیصلے پر کوئی پابند ہے، یا وہ اس پر امریکہ یا اسرائیل مل کر، یا برطانیہ جو ہے، دونوں جو اس کے الائی ہیں امریکہ اور برطانیہ، وہ اسرائیل کو مجبور کر سکیں گے کہ وہ عالمی عدالت انصاف کے اس فیصلے پر عمل درآمد کریں؟ دیکھیے اس حوالے سے تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ان کے دوہرے معیار ہیں. بالکل یہ اس طرح کی باتیں کر کے دنیا کے اندر ایک اپنا چہرہ صاف کرنا چاہتے ہیں. پھر دیکھیے کہ قوانین کا اعلان کر دینا، لیکن امپلیمنٹیشن آپ دیکھ لیں کہ کل کے اخبارات کو، ویڈیوز کو اٹھا کے دیکھ لیے کہ لاشوں کے گرنے میں کوئی کمی آئی ہے. عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر کتنا عمل کروایا گیا ہے اور کتنا اس کو مانا گیا ہے اور کتنا اس کو اپلائی کیا گیا ہے، اس کی دور دور تک کوئی مثال نہیں ملتی. پھر آپ یہ دیکھ لیے کہ ان کے یہ جو معیار، دورے منافقانہ معیار ہیں، اسی کی بات کو آگے کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات تو ضرور کی ہے، عالمی عدالت انصاف نے اپنا حق ادا کیا ہے، وہ انسانوں کے ہاں بھی، اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہیں، لیکن جو طاقتور ہوتا ہے، جو نمبردار ہوتا ہے، جو بدماش ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا. وہ قانون کو اپنے بوٹ کی ٹھوکر پر رکھ کے پھینکتا ہے اور اپنی مرضی کرتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس میں موجود ہے، آج اگر امت مسلمہ میں آپ سب لوگ اس کو دیکھ لیں تو ہمارے
بیشتر نہیں بلکہ تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ اسلحے کی کمی نہیں، وسائل سے ہم مالا مال ہیں۔ ہمارے اپنے ملک پاکستان بلوچستان کے اندر وہ وسائل ہیں کہ شاید ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ اسلحہ بھی، فوجیں بھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر قوتیں، یہ حدیث کے لفظ ہیں، یوشک ان تداع علیکم الامم، کہ کافر قوتیں، کافر قومیں، نظریات، ان کے دیکھیں کتنا اختلاف ہے۔ اگر آپ اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں گے تو یہودیوں اور عیسائیوں کے اتنے اختلافات ہیں کہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زنا کی اولاد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، یہ کافر قوتیں مسلمانوں پہ ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکے لوگ پیالے پہ، بھوکے لوگ جو ہے پلیٹ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے پھر کہ کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس کو برباد کرنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ وقت جب آئے گا کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی، کیا ہم کم ہوں گے، وہ لوگ زیادہ ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ جیسے سیلاب کے اوپر سارے کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں، پانی نظر ہی نہیں آتا، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی، وہ ہیبت آ جائے گی، وہ دنیا کی محبت آ جائے گی، وہن کی بیماری ہوگی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا، توکل نہ ہونا، اس بات کا خوف کہیں کیا ہو جائے گا، تعداد بھی ہوگی، وسائل بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اس بیماری کی وجہ سے کافر قوتیں ہمیں جو ہے وہ سیلاب کے اوپر والا جو کچرا، کوڑا کرکٹ، خس و خاشات ہی سمجھیں گے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری یہی حالت بنی ہوئی ہے، اگرچہ قریب کے اندر افغانستان کے اندر امریکہ کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ اس کا ذمہ دار بھی پاکستان کو ٹھہراتا ہے اور پاکستان سے اس کا بدلہ بھی لینا چاہتا ہے۔ اور یہ بات ذکر کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر اکثر و بیشتر جو حالات خراب ہوتے ہیں، اس کے پیچھے وہ اپنی اسی شکست کا بدلہ لیتے ہیں۔ تو میری خلاصہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سب کچھ ہمارے ساتھ مختلف محاذوں پہ ہو رہا ہے، معیشت میں، معاشرت میں، فلسطین میں، کہیں پہ بھی ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ اس کے اندر ذکر ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے گی وہن کی، یعنی دنیا سے محبت، خواہشات سے محبت، جائز ناجائز کو فرق کیے بغیر ان کو اختیار کرنا، اور جو ہے وہ موت سے ان کو ایسا ڈر لگے گا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے کے چکر میں دنیا کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ بیشتر احادیث آپ نے بیان فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما اعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جب کہ ہماری نیت ہی نہیں ہے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت اور غیرت ایمانی وہ جذبہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں، کیونکہ محبت جو ہے وہ ہمیں دنیا سے ہے، دین سے دوری ہے، دین ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ تو جب دین ہی نہیں ہوگا تو پھر توکل کیسے آئے گا، پھر غیرت ایمانی کیسے ہوگی؟ یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس ریاست میں رہ رہے ہیں، اس میں اوورآل جو کنٹرول ہے، جو اتھارٹی ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ ریاست کی ہے، عوام نہیں کر سکتی۔ اس صورتحال میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اپنے تعین کیا عمل کر سکتی ہے؟ کیا ہم پر جہاد فرض ہے، یا یہ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ ہزاروں جو معصوم بچے ہیں وہ بھی مار دیے گئے، ہزاروں عورتیں مار دی گئی، ہزاروں بوڑھے مار دیے گئے، اور وہ روز محشر ہم سے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ تم بھی ہمارے نبی کی امت تھے، رسول اللہ رب العزت کا کلمہ لینے والے تھے، تو ہماری مدد کیوں نہ کی؟ لیکن کیا بحیثیت امت ہمیں جواب دینا ہوگا، جب کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیارات نہیں ہیں، ہمارے بس میں کوئی نہیں ہے، ہم صرف ایک قوم ہیں اور ہم محتاج ہیں، زیر سایہ ہے ریاست کے۔ جی شکریہ۔ اس کے حوالے سے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہ پوچھنا ہے، نہ مکلف بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ
ایک بندے کے پاس اگر آنکھیں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے آنکھوں کا سوال ہی نہیں کریں گے. جی جی لیکن پھر بھی ہم اپنے تئیں کیا کر سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل جو ہمیں لوگوں کے اندر یہ آگہی پیدا کرنی چاہیے کہ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ ہم سب کے ساتھ ہو رہی ہے. جی وہ ہمارا حصہ ہے، وہ ہمارا ہی خون ہے، وہ ہمارے ہی لوگ ہیں، وہ ہمارا سرمایہ ہے. یعنی وہ جو نظریہ اسلام نے دیا ہے اس نظریے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کو وسلم. اجاگر کرنا ہوگا. کیونکہ سب سے زیادہ کوشش اس نظریے کو دبانے کی ہو رہی کہ بھئی وہ سرحد پار ہیں، تمہارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے. جی اس سے مسلمان بے حس ہوتے جا رہے ہیں. بھی ٹھیک ہے، فلسطین جانے ان کے لوگ جانے، کشمیر جانے ان کے لوگ جانے، جی جی روہنگیا کے مسلمان جانے ان کے جانے، انڈیا کے مسلمان جانے ان کے جانے. یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نظریے کو کینسل کرنے کی یا اس کو دھیما کرنے کی جی جی کوشش ہے. دوسرے نمبر پہ آگہی کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ ہم ان کے لیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ دعائیں کیا کرتے تھے. تیسرے نمبر پہ بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں پرسنلی طور پہ، جیسا کہ وہاں جب ہماری یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی ٹیم وہاں گئی تو ان کی قیادت سے ملے تو انہوں نے ہم سے میڈیسن، فوڈ آئٹمز اور اس طرح کی چیزوں کا مطالبہ کیا. تو پھر یہ چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کو باقاعدہ طور پہ بہت بڑے پیمانے پہ پرووائڈ کی گئی. ہمارے ڈاکٹرز گئے، انہوں نے وہاں جا کے جو کر سکتے تھے، جتنا کر سکتے تھے. ظلمت شب سے شکوہ کرنے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے حصے کا چراغ تو روشن کیا جائے. بے شک بے شک. تو اس کے علاوہ جو ہم کر سکتے ہیں اس کو ایک تحریک بنائیں، اپنی بات کو. یہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی کون سی ایسی تنظیمیں ہیں جو یہ مدد کر رہی ہیں، مالی ہے، رقم کے اعتبار سے ہے، سامان کے اعتبار سے ہے، بلڈ کے اعتبار سے ہے، کون سی ایسی اتھینٹک تنظیمیں ہیں جو ہماری امانت وہاں تک پہنچا سکتی ہیں اور پہنچا رہی ہیں؟ دیکھیے جی، فرسٹ آف آل تو میں یہی کہوں گا کہ انسان سب سے، یہ تو ایک شہادت ہے، اسی کی دے گا جس کا اس کو 100% اس کو یقین ہو. جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ جس کا میں جنگ کا پریزیڈنٹ ہوں، تو الحمدللہ ہم نے اس کام کو اچھے طریقے سے کیا ہے. فردر جماعت اسلامی، انہوں نے، ان کے بھی کافی سارے میں نے دیکھا ہے، انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے. اس طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث، انہوں نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا ہے. وہ بھی ان کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہاں پہنچے ہیں، ٹیمیں پہنچی ہیں اور انہوں نے وہاں پہ فوڈز اور اس طرح جو ہے وہ خیمہ بستیاں اور دیگر، یہ بیت السلام والوں نے بھی وہاں پہ کافی کام انہیں کیا ہے. یہاں تک جانے دیا جا رہا ہے، وہاں تک ان کی ایکسیس ہے بھی صحیح؟ جی جی بالکل بالکل، اس میں ان کے لیے اس طرح کے محفوظ راستے ہیں کیونکہ ہماری ٹیمیں باقاعدہ گئی ہیں. تو پھر ہمیں مطلب ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس دی گئی، وہ ویڈیو کلپس، اور وہ مطلب ہے کہ ہمیں بریفنگ دی گئی باقاعدہ کہ کس طریقے سے ہم وہاں گئے ہیں. تو اس ملٹی میڈیا بریفنگ کے ذریعے وہ سارا کام ہمیں دکھایا گیا، پھر ہم نے فردر لوگوں کو بتایا، تو لوگوں نے اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. دیکھیں عوام کے اندر بڑی خیر ہے، عوام ہمدرد ہے، اسلام سے بھی محبت کرتی ہے، اور پاکستان کی عوام جیسی دنیا میں عوام نہیں ہے. یہ 2005 کا زلزلہ دیکھ لیجئے یا 2008 کا زیارت کا زلزلہ دیکھ لیجئے، اس طرح پھر 10 کا سیلاب دیکھ لیجئے، 12-13 کے اندر 2 زلزلے آئے، پھر IDPs کے مسائل دیکھ لیجئے. اس میں پاکستان کی عوام نے وہ کام کیا کہ دنیا ششدر و حیران رہ گئی. تو اس فلسطین کے حوالے سے جہاں بھی ہم نے بات کی ہے، مساجد میں جا جا کے ہم نے دروس دیے ہیں، خطبات اس کے اوپر ہم نے پورے باقاعدہ پلاننگ کی ہم نے اس پہ، جزاک اللہ. اور ہم نے ان کو مضامین لکھ کے دیے ہیں کہ القدس اور اقصی جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے. اس کو آپ نے خطبات کا موضوع بنائیے. لوگوں کے اندر ایک دیکھا گیا کہ لوگ رو رہے تھے بیٹھے کہ القدس اور یہ اتنی مقدس قبلہ اول، تو ہیکل سلیمانی کے جو سارے یہ کر رہے ہیں اور دجال کے یہ منتظر ہیں، یہ جو یہودی یہ سارا جو اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے اوپر قابض ہو کے بیٹھے ہیں. تو ہم نے تو بہرحال اپنے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے وہاں پہ کافی جو ہے وہ چیزیں بھیجی ہیں، اور یہ دیگر جو تنظیمیں ہیں یہ بھی انشاءاللہ اتھینٹک ہی ہیں. میرے خیال میں کوئی بھی ایسا شاید ہی کوئی ہوگا کہ اتنا بڑا نام ہو اور وہ صرف نام کی حد تک اور کام نہ کرے. یہ
میرے خیال میں ممکن نہیں. سر یہ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اب چونکہ ایک سینئر تجزیہ کار ہیں ملک شفقت اللہ صاحب، ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اسرائیل کی ریاست قائم کرنے کے لیے عالمی تنظیمیں کس حد تک جا رہی ہیں، اور حماس کے خاتمے کی آڑ میں نسل کشی کی ضد کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں یہ عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اپنا تجزیہ دیجیے. جی آصف صاحب، یہ ایک اہم سوال ہے، لیکن ہمیں پہلے اس سارے گراؤنڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اس کو، تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہودی جو تھے وہ اس طرف کو پلٹے اور انہوں نے کوشش کی. ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے، ہم سلطنت عثمانیہ کو دیکھ لیتے ہیں. سلطنت عثمانیہ کے جو آخری کنگ تھے، بادشاہ جسے وہ خلیفہ بھی کہتے ہیں، ان کے عبد المجید پاشا جو تھے، ان کے دور کے اندر ایک لارنس آف عربیہ اٹھا اور اس نے ایک نقشہ بنایا جس کے اندر 2 اوپر نیچے لائنیں اور درمیان میں ستارہ داؤدی تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ نیل سے لے کر جو ہمارا بحر مردار ہے، اس کے درمیان جتنی بھی سلطنت یا ریاست ہے، جو زمین ہے، اس کے اوپر ایک یہودی ریاست گریٹر اسرائیل قائم کیا جائے گا. یعنی یہاں سے ایک جیوگرافیکل ایکسپینشن کا جو ان کا تھا ایک پلان، وہ شروع ہوا. پھر اس نے عرب ممالک میں ایک ایسی آگ بھڑکائی اور عرب کنٹریز جو ہیں وہ سلطنت عثمانیہ سے الگ ہوئے. ورلڈ وار 1 ہوئی 1914 میں، 1997 میں، بلکہ 1917 کے اندر، اور یہ شروع ہوئی پھر 18 19 21 یہاں تک چلی. تو اس کے بعد پھر بھی ان کو وہ جو ہے ان کا تھا ٹارگٹ، وہ ان کو نصیب نہیں ہوا. پھر انہوں نے دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس کے اندر بھی ان کا ایک بڑا کردار تھا. اس سے پہلے صلاح الدین ایوبی کے دور میں جو صلیبی جنگیں ہوئی، اس کے اندر بھی انہوں نے صلیبیوں کے جو اکاؤنٹس تھے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا، ان کی ساری دولت کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا، اور اس طرح انہوں نے صلیبی جنگیں کروائیں شیطانیت کی طرح. اب یہ جو سلطنت عثمانیہ بکھری، اس کے بعد مختلف ممالک وجود میں آئے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 1948 کے اندر جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو یہ گئے فلسطین کے اندر. انہیں وہاں پہ ان کو ویلکم کیا گیا فلسطینیوں کی طرف سے. تو پھر وہاں پہ یہ جا کے آباد ہوئے اور وہاں پہ ان کو پھر تنگ کرنا شروع کر دیا. اگر یہ کہا جائے کہ اسرائیل بھی ایک ایسی جگہ ہے، ہم تو اس کو ملک تسلیم نہیں کرتے، نہ ہی ہمارے ملک کا یہ ایسا کوئی بیانیہ ہے، نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے کہ اسرائیل کو ملک تسلیم کیا جائے. یہ دنیا کی ان ریاستوں میں سے ایک جگہ ہے جو نسل کشی کے جس کی بنیادوں میں مسلمانوں کی نسل کشی موجود ہے. اب انہوں نے یہاں پہ اپنا جو ہے وہ جارحیت شروع کی اور مسلمانوں کی نسل کشی شروع کی. آہستہ آہستہ یہ یروشلم پہ بھی قابض ہو گئے، پھر بیروت، پھر گولان کی پہاڑیاں، اور اس طرح پھر آگے بڑھتے ہوئے جب 1973 کے اندر عرب وار ہوئی ان کے ساتھ اور اس میں یہ جیت گئے، تو انہوں نے مصر کا جو علاقہ تھا صحرائے سینا، اس کو بھی اپنے زد میں لے لیا. اسی طرح لبنان اور اردن، جورڈان جو ہے، ان کے بھی کچھ علاقے ان کے پاس آ گئے. مگر انہیں یہ لگا کہ یہ علاقے ہم لے کے بھی اس طرح ہم اپنا جیوگرافیکل ایکسپینشن جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکے یا اس میں کامیاب نہیں ہوئے. تو پھر انہوں نے 1977 کے اندر امن معاہدے کے نام پر ایک معاہدہ کیا، اور اس میں مصر اور جورڈان اور لبنان کو ان کی جو زمینیں ہیں وہ واپس کرنے کی بات کی. لیکن غزہ کے جنوب میں واقع ایک رفح شہر ہے جہاں پہ اس وقت موجود ہیں سارے فلسطینی پناہ گزینوں میں جہاں پہ کیمپ لگا ہوا ہے، اور وہاں پہ اس وقت تعداد یہ بتائی جا رہی کہ 15 لاکھ کے قریب جو پناہ گزین ہیں وہاں پہ موجود ہیں. ان کے اوپر بھی ابھی تک یہ حملہ آور ہے. تو ہم دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو یہ جو جیوگرافیکل ایکسپینشن تھی، اس کو پھر آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے مصر کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. اس میں آدھا رفح شہر جو تھا وہ مصر کی طرف گیا اور آدھا ان کے پاس. اس لیے رفح کو دوسرا برلن بھی کہا جاتا ہے، مڈل ایسٹ کا برلن شہر بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد 1982 کے اندر مصر کے ساتھ ان کا دوبارہ معاہدہ ہوا، اور اس کے اندر ایک ایڈولفی کوریڈور جو ہے اس کا ایک معاہدہ کیا گیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک غزہ اور اس جو مصر ہے اس کے درمیان ایک راہداری بنائی جائے گی،
اس راہداری کا مقصد یہ ہوگا کہ جو اس فلسطین کے اندر حماس اور دیگر جو گروپس موجود ہیں، ملیٹنٹس، جو جہادی لوگ ہیں، ان کو جو ہتھیار وغیرہ سپلائی ہوتے ہیں، ان کی روک تھام کی جائے۔ تو یہ ایک اہم وجہ ہے کہ یہ جو تینوں ممالک اس وقت اسرائیل کے خلاف فلسطینی مسلمانوں کی مدد نہیں کر پا رہے، اس کے پیچھے یہ ایک معاہدہ موجود ہے۔ اب جو نیا سینیریو ہمارے سامنے آیا ہے اکتوبر کے 2023 سے، اس سینیریو کے اندر یہ جو گیم تھی یہ چینج ہو گئی۔ اچھا، یہ تو ابھی ہمارے پاس پریکٹیکلی آیا ہے، لیکن اس کے اوپر کام جو ہے وہ 2018 17 16 سے ہو رہا تھا، جب ہم سن رہے تھے ہمارے ملک کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے، نہیں کیا جا رہا، اگر کر لے تو کیا ہوگا۔ اس کے اوپر پروگرامز بھی ہوئے، کالمز لکھے گئے، لوگوں کی جو ہے وہ ذہن سازی کی گئی، لیکن پاکستانی قوم نے اس کو بالکل اس سے انکار کیا کہ ہم اسرائیل کو کسی طور بھی قبول نہیں کر سکتے، ایک آزاد ریاست کے طور پر نہیں تسلیم کر سکتے، کیونکہ یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ اگر اسرائیل کو ہم ایک آزاد ریاست تسلیم کرتے تو ہم کشمیر کے حق سے بھی دستبردار ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم وجہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک مسلمانوں کا ایک وہاں پہ بیت المقدس موجود ہے جس کے ساتھ ہماری بڑی حرمت ہے، تو اس وجہ سے بھی ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ سارے حالات بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ بیسیکلی تو یہ چیز تھی۔ اب یہ چینج ہو گیا پولیٹیکل ایکسپینشن میں۔ پولیٹیکل ایکسپینشن یہی تھی کہ جتنے بھی ممالک ہیں ان سے اسرائیل کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کروایا جائے۔ اب جب وہ سعودی عرب کو تسلیم کروانے جا رہے تھے، اس کے پیچھے مقصد ہی یہی تھا کہ یہ ایک بڑا ملک ہے، اگر یہ تسلیم کر لے اسرائیل کو بطور ایک ریاست آزاد اسٹیٹ کے، تو دیگر جو ممالک ہیں اسلامی ممالک وہ بھی تسلیم کرنے لگ جائیں گے۔ حالانکہ ٹریڈ تو سارے کر رہے ہیں، دیگر ممالک بھی ٹریڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پولیٹیکل ایکسپینشن، یعنی کہ جغرافیکل ایکسپینشن سے پولیٹیکل ایکسپینشن کی طرف جو انہوں نے اپنا رخ بدلا اور پلان بنائے، جب اس میں بھی فیل ہو گیا تو یہ اسرائیل کا بیسیکلی آج غصہ ہے جو حماس، حزب اللہ اور ان کو ختم کرنے کی آڑ میں فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ آج وہ غزہ کی ساری پٹی تقریباً وہ اپنے قبضے میں لے چکے ہیں، اور آج کی یہ خبر ہے کہ عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود انہوں نے فضائی حملے کیے ہیں اور 107 فلسطینی اس میں شہید ہوئے ہیں، اور آج تک 10,000 سے زیادہ جو بچے ہیں وہ ان حملوں میں شہید ہو چکے ہیں، اور ٹوٹل جو فگر بتائی جا رہی ہے وہ 29,092 کی فگر بتائی جا رہی ہے جو اب تک شہید ہوئے ہیں۔ وہاں پہ بچے، بڑے، بوڑھے، اسی طرح آپ نے جیسے بتایا کہ نہ ہسپتالوں کو معافی مل رہی ہے، کسی کو معافی نہیں مل رہی وہ حملے، اور مزید آگے 1-2 دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ زمینی حملہ شروع کرے، اور زمینی حملہ شروع کرنے سے رفح کے اندر جو ایک پناہ گزین کیمپ ہے اس وقت، اس کے اندر 15 لاکھ سے زیادہ فلسطینی لوگ موجود ہیں، اور ان کے پاس ابھی جو ہمارے پاس رپورٹیں آ رہی ہیں، جو ذرائع سے میں ملی ہیں، جو عالمی میڈیا بتا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ نہ ان کے پاس خوراک ہے، صحت کے ساری جو سہولیات ہیں وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں، لوگ جو ہیں وہ کشمکش کا شکار ہیں، اوپر سے موسم کی یہ شدت، ابھی پچھلے دنوں میں جو سردی گزری ہے اور ابھی دوبارہ جو موسم پلٹا کھائے گا، اس کے بعد جو بیماریاں پیدا ہوں گی، اس سے مزید وہاں پہ طاعون اور یا کوئی بھی بایو کیمیکل وار کا بھی خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ سر، جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل سے ہمیں بتایا، اس میں دیکھیں ہسٹری جو ہے وہ بھی آپ کی بڑی مینز کے اس میں آپ نے وضاحت فرمائی ہے، بڑی اتھینٹک سٹی ہے، اور اس کے علاوہ جو فگر بتائے وہ بھی کریکٹ ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن ایک بات مفتی صاحب میں آپ سے مخاطب ہو کے کہوں گا، اور جی شفقت اللہ ملک صاحب سے کہوں گا، وہ یہ ہے کہ دجال کا پلان ہے کہ وہ پوری دنیا پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ سارے دجال کے چیلے ہیں۔ اسی طرح جو رفائی اعتبار سے دیکھ لیں، پولیٹیکلی دیکھ رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم چاہے ٹریڈنگ کے تھرو ہو، خواہ وہ ہم سیاسی اعتبار سے ہو، خواہ وہ ہم جیسے بھی ہو، ہم پوری دنیا پر جو ہے وہ قبضہ کر جائیں اور اسلام کا نام ختم ہو جائے، اور صرف دجال جو ہے وہ خدائی دعوے دار ہو۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے
کچھ بھی ہو جائے، لیکن میری اولاد میں سے امام مہدی تشریف لائیں گے جو اس دجال کا سر قلم کریں گے اور پوری دنیا پر اسلام کا ہی جھنڈا لہرائے گا۔ اچھا، اب اس درمیان میں جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، جو نسل کشی ہو رہی ہے، جو بمباری ہو رہی ہے، جو طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، اور ہم مسلمان کنٹریز اور ہم مسلمان قوم خاموش بیٹھے ہیں، دراصل ہم اپنی تباہی کو پکار رہے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے۔ آج ہم خاموش ہیں، کل کو ہمارے پر حملہ آور یہ لوگ ہوں گے تو ہمارے پڑوسی ممالک جو مسلمان ممالک ہیں وہ بھی خاموش ہوں گے، ان کے پڑوسی ممالک بھی خاموش ہوں گے۔ یہ ایمان کو آزمایا جا رہا ہے اور ہم اس میں مطمئن نہ ہوں اور ہم اپنی لائف کو انجوائے کرنے میں اس بات سے غافل نہ ہوں کہ جی ہم تو سکون میں رہیں گے اور سرحد پار اور سمندر پار اور کئی ہزار کلومیٹر پہ جو فلسطین پر مظالم ہو رہے ہیں تو ہم بچے رہیں گے۔ نہیں، ان کا ایک ٹیسٹر ہے، وہ پہلے کمزور علاقوں پر حملہ کر کے ہماری غیرت کو آزما رہے ہیں، اس کے بعد پھر جہاں فوجیں ہیں، جو طاقتور مسلمان ممالک ہیں، ان کے اوپر بھی یہ لوگ حملہ کریں گے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ ابھی سے جو ہے وہ کمر کس لیں، ابھی سے ہم ان کے لیے جو ہے اسٹریٹجی تیار کر رہے ہیں، اور یہی جو 59 مسلم ممالک ہیں یہ اتفاق رائے قائم کر کے اس کا جو ہے وہ پراپر ایک انٹرنیشنل لیول پر ان کا جواب دیں اور یہ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو رکوائیں۔ میں نہایت مشکور ہوں جناب مفتی قاسم صاحب، آپ تشریف لائے، شکریہ۔ اور جناب ہمارے سینئر کالم نگار شفقت اللہ ملک صاحب، یہ ہمارے کو ہوسٹ ہیں ہمارے اس پروگرام جو عوام کی بات ہے اس کا سہرا ہیں، اور انشاءاللہ عزیز اسی طرح عوام کی بات، عوام کے مسائل پہ ہم مزید بات کرتے رہیں گے اور اس پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔